نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. سعادت مندی کی علامات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا سعید ہوتا ہے یا شقی ہوتا ہے. اسی طرح بعد مرنے کے یا انسان سعادت والوں میں سے ہوتا ہے یا شقاوت والوں میں سے ہوتا ہے. اب اگر وہ سعادت مند ہے تو اس سعادت مندی کی کچھ علامات یہاں پر بیان کی. حضرت ابو علی جوزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے. پہلی نشانی، پہلی پہچان نیک بختی کی، سعادت مندی کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائیں. اس کے افعال، اس کے فعل، اس کا قول ہو، اس کا فعل ہو، اس کا عمل ہو، اس کا سونا جاگنا ہو، ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے. یعنی یوں کہا جائے کہ اس کی زندگی سنت کے رنگ میں رنگ جائے. تو یہ علامت ہے سعادت مندی کی اور یہ علامت ہے نیک بختی کی کہ ایک آدمی کی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے. پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اسے نصیب ہو جائے. نیک لوگوں کی صحبت اسے نصیب ہو جائے، یہ بھی علامت ہے سعادت مندی کی. اور اپنے احباب اور اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے. اچھا برتاؤ، اچھا سلوک ان کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی اسے توفیق ہو جائے. تو یہ بھی علامت ہے سعادت مندی کی اور نیک بختی کی. اور خلق اللہ کے لیے یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا نیک سلوک عام ہو. یہ نہیں کہ کوئی اپنا ہے تو اچھا سلوک کیا، کوئی پرایا ہے تو برا سلوک کیا، کسی کو اپنا سمجھا، کسی کو غیر سمجھا. قطع نظر اس سے کہ بھائی مسلمان ہے یا کوئی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ اس کا نیک سلوک عام ہو جائے اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوا ہو اور اپنے اوقات کی وہ نگہداشت کرے. تو یہ ساری علامات بیان کی نیک بختی کی اور سعادت مندی کی. تو پہلی جو بات یہاں پر پہلی علامت بیان کی، اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائیں. اور یہ سنت کے مطابق کب ہوں گے؟ زندگی ہماری سنت کا نمونہ کب بنے گی؟ یہ اس وقت بنے گی کہ جب ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی. اور وہ سچی محبت جب ہوگی جب آپ کے طریقوں سے محبت ہوگی. کیونکہ کوئی آپ کے طریقوں پر تو عمل نہ کرے اور دعویٰ کرے آپ کی محبت کا، تو یہ محبت کامل درجے کی محبت نہیں ہے، ناقص درجے کی محبت ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور زندگی محبوب کی مرضی کے خلاف گزار رہا ہے. تو بھئی یہ کیسا محبت کا دعوے دار ہے
کہ اگر اس کے اندر محبت کی سچائی پائی جاتی تو اس کی زندگی قدم بقدم ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر زندگی کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی علاقے میں یہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں عار محسوس نہ کرتا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہوتی کہ ارے لوگ کیا کہیں گے۔ سو صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے آپ چلے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتہ دار اب موجود نہیں ہے کہ جو مجھے اپنی امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ ایسا کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں تاکہ وہ ان کو اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں لے لیں۔ کیونکہ خطرہ تھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور اگر کوئی اپنی امان میں لے کر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی اس کی حفاظت کرنا کہ جو بھی مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو ذی النورین بھی ہیں اور ذو الہجرتین بھی ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے 2 ہجرتیں بھی کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ تو 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نکاح میں آئے، 2 صاحبزادیاں، اس لیے کہا جاتا ہے ذی النورین کہ یہ 2 نور والے ہیں، اور 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی ہجرت کی اور ایک مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان مشرکین مکہ سے مذاکرات کرو، کیونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ مدینہ سے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ تو جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی عادت تھی کہ ان کا جو تہبند اور ازار ہوتا تھا وہ نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، نصف پنڈلی تک۔ آج تو لوگوں کو ٹخنے کھولنا مشکل ہے، نہ معلوم ٹخنے کھولتے ہوئے کیا شرم محسوس ہوتی ہے، کیا ہار محسوس ہوتی ہے۔ اور عجیب الٹا زمانہ آیا کہ خواتین کو ٹخنے ڈھکنے چاہیے، خواتین کے کھل گئے، اور مردوں کو کھولنے چاہیے، مردوں کے ڈھک گئے۔ یعنی ایک عجیب عقل پہ پردے پڑ گئے کہ بھئی مرد کے لیے ٹخنے کھولنے کا حکم ہے، خواتین کے لیے ڈھکنے کا حکم ہے، تو خواتین کے لباس ٹکڑ گئے، مردوں کے لباس پھیل گئے۔ تو ظاہر ہے کہ شامت اعمال نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک مرد کی جو وضع ہے وہ اپنی وضع کو چھوڑ دے اور ایک عورت کی وضع کو اختیار کر لے کہ اپنے ٹخنے کو ڈھکنے لگے۔ ٹخنے ڈھکنا تو عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مرد ہو کر عورت کی وضع کو اختیار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو مردانگی کو چھوڑ کر یہ زنانے پن کو اختیار کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ اپنا تہبند، اپنا ازار نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی۔ تو جو شخص آپ کے ساتھ جا رہا تھا اس نے کہا کہ بھئی جن سرداروں کے پاس آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو یہ بات بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے کہ کسی کا تہبند اتنا اونچا ہو، کسی کا ازار اتنا اونچا ہو، یہ تو بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ ان کا جو عبایا ہوتا تھا جو اوپر سے پہنتے تھے، یا کرتا ہوتا تھا، یا کچھ چادرہ ہوتا تھا اوپر سے اوڑھنے والا، وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ وہ زمین سے گھسٹتا ہوا چلتا تھا، اور اسے بڑی فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تکبر کے طور پر اسے اتنا لمبا رکھتے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا جاتا تھا۔ تو اس شخص نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ جن سرداروں کے پاس آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں
تو یہ بات تو بڑی مایوب سمجھی جاتی ہے کہ آپ اپنے تیبند ازار کو ذرا نیچے کر لیجئے، تو ان کو یہ بات بڑی بری لگے گی، یعنی آپ کی عزت، آپ کی وقت ان کی نظروں میں نہیں ہوگی، آپ ذرا نیچے کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب ایمان افروز جواب دیا، اور یہ جواب ہمارے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ دیوانگی ہے۔ کہا کہ وہ مجھے خواہ کچھ بھی سمجھے، وہ سردار جن کے پاس ہم جا رہے ہیں نا، وہ چاہے مجھے کچھ بھی سمجھے، لیکن یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں ان کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، بے وقوف کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے وارفتگی، اور یہ ہے دیوانگی۔ آج تو ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ آج دعوے تو بہت ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابھی ٹخنے کھولنے میں تذبذب ہے کہ ٹخنے کھولے یا نہ کھولے، ابھی چہرے پر داڑھی رکھنے میں تذبذب ہے کہ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں۔ ارے بھائی، تجھے اس بات میں کیوں شرم آتی ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی، تمام انبیاء کے چہروں پر داڑھی، اور تجھے داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، آر آتی ہے؟ اور اگر شرم نہیں آتی تو دشمنوں جیسا چہرہ بنانے میں شرم نہیں آتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جن کے چہرے داڑھی کے نور سے صاف ہیں، ان دشمنوں جیسا چہرہ بناتے ہوئے شرم نہ آئے، اور شرم آئے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بناتے ہوئے شرم آئے، اس وضع کو اختیار کرتے ہوئے شرم آئے، آپ جیسا لباس پہنتے ہوئے شرم آئے، تو پھر سوچ لے کہ ایمان کس درجے کا ایمان ہے۔ ارے بھائی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے خود فرما دیا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنی جان کی محبت بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، کیونکہ اب جب غور کیا نا تو سمجھ میں بات آ گئی کہ بھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ارے ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں ہو وہ بھی قربان کر دیں گے، اس جان کی کیا حیثیت ہے آپ کی ناموس کے سامنے؟ تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اب ہوئے کامل ایمان والے۔ تو یہ محبت رسول تو ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ لیکن محبت بلا دلیل اور بلا دلیل کے نہیں ہے، بلا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی کہ فتوحات کرتے کرتے یورپ اور افریقہ تک چلے گئے، کتنا طویل علاقہ فتح کیا، اور ادھر سینٹرل ایشیا تک آ گئے، اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ماہان ارمنی کے دربار میں پہنچے، بڑا روب والا بادشاہ تھا، اور بڑا آہنی لباس اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ اپنے محل میں، اپنے دربار میں بیٹھتا تھا۔ تو جب اس نے مذاکرات کے لیے بلایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو،
تو اس نے استقبال کے لیے ریشم کا قالین بچھا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب پہنچے، دیکھا کہ ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے، تو نیزے کی نوک سے وہ قالین اٹھا کر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے استقبال کے لیے بچھایا تھا اور آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ممنوع کیا ہے، حرام ہے مرد کے لیے ریشم کا استعمال کرنا، اور فرمایا کہ تیرے اس بچھائے ہوئے قالین سے، تیرے اس بچھائے ہوئے فرش سے، ارے میرے اللہ کا بچھایا وہ فرش اچھا ہے۔ جب دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ خالد تم ہمارے بھائی بن جاؤ۔ کہا کہ بہت اچھا، کلمہ پڑھ ہم بھائی بن جائیں گے، کلمہ پڑھنے بھائی بن جائیں گے۔ کسی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، اس کلمے کے لیے ہم نے اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، پھر تجھے اپنا بھائی کیسے بنائیں گے؟ ارے کلمہ پڑھے گا تو ہمارا بھائی بنے گا، اس بغیر کلمے کے ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب ہندوستان کے اندر تحریک چل رہی تھی، نا آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو بہت سے لوگ اس وقت نعرہ لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی۔ تو یاد رکھیں کہ ہندو مسلم کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ نعرے لگائے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان آزاد ہو، مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ مل جائے، بہت سے لوگ تو نہیں چاہتے تھے، تو یہ نعرہ لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ارے بھائی کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، اسلام الگ ملت ہے اور کفر الگ ملت ہے۔ یہ بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس ملک میں جو اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، اس ملک میں جو بھی غیر مسلم ہے اس کے حقوق ہیں، اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو تحفظ دیا جائے گا، انہیں آزادی دی جائے گی، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، لیکن بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی بن جاؤ، کہا کہ تم ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے بھائی کلمہ پڑھ لے تو بھائی ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا تو تیری کیفیت یہ ہوگی کہ تیرے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہوگی، اور ایک ادنا غلام تجھے گھسیٹ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے جائے گا۔ تیری یہ حیثیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، یعنی تیری اتنی ذلت ہوگی۔ اب بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کا اپنا دربار ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے شجاع اور ایسے جری ہیں کہ اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیری یہ حالت ہوگی، اتنی ذلت ہوگی کہ تیرے گلے میں رسی بندی ہوگی اور تجھے گھسیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ اس نے اپنی سپاہیوں سے کہا کہ اسے گرفتار کر لو، گرفتار کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ارے دیکھتے کیا ہو، فوراً اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ بس اتنا کہنا تھا، کیونکہ مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو شہادت کو گلے سے لگاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنا اثر پڑا، کہنے لگا نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے مذاکرات کرنے، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی، ان کا عشق، ان کی وابستگی، ان کی محبت ایسی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن متاثر نہیں ہوئے، اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ اور آج یہاں ہم کسی دعوت میں چلے جائیں، وہاں پہ مخلوط اجتماع ہو، ہم اس میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی مکس گیدرنگ ہے، مخلوط اجتماع ہے، مرد و عورت یہاں پہ جمائیں، کیسے اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا ہے، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارے وہ تمہاری عزت افزائی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ذلت کا سبب ہے کہ جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے۔ انسان کے لیے تہذیب کا راستہ یہ ہے، انسان تو بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔
اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے بیٹھ کر کھانا چاہیے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا آپ عشق اور محبت دیکھیے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن متاثر نہیں ہوئے۔ اسی طرح اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ فارس کے بادشاہ کا، ایران کا جو بادشاہ اس زمانے میں یہ اپنی سپر پاور کہلاتی تھی، اس کے دربار میں پہنچے تو مذاکرات کے لیے بلایا بادشاہ نے، تو دروازے پر محل کے کھڑے تھے، انتظار میں تھے کہ بادشاہ کب بلائے تو مذاکرات کے لیے جائے۔ تو حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے، تو وہ اپنی تلوار کی پٹیاں کھول کر اس تلوار کی مرمت کر رہے تھے، اس کو ریپیئر کر رہے تھے۔ تو وہ جو دربان کھڑا تھا نا، وہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کہ تم ایران فتح کرنے آئے ہو؟ ارے ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے تم ایران فتح کرو گے؟ تو حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے، ابھی تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، ابھی تو نے تلوار دیکھی ہے۔ جو تمہارے پاس سب سے مضبوط ڈھال ہو وہ لے آؤ، اور پھر اس تلوار کا بھی کمال دیکھ لو۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں جو سب سے مضبوط ڈھال تھی، کہ جو ڈبل تہ والی ڈھال تھی، وہ لے کر آئے، اور حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا کہ دیکھا اس بازو کا کمال۔ اور پھر جب بادشاہ نے مذاکرات کے لیے بلایا تو اس نے ضیافت کی، کھانے کا انتظام کیا۔ تو کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ لقمہ گر گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کھانے کا کوئی حصہ، کوئی لقمہ، کوئی بوٹی گر جائے، تو روٹی کا ٹکڑا گر جائے، تو روٹی کا ذرہ ہو تو اسے اٹھا کر کھا لو، کیونکہ رزق ہے، اور رزق کی قدردانی کرنی چاہیے، ذرے ذرے کی قدردانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کھانے کی جو برکت ہے وہ نامعلوم کھانے کے کون سے حصے میں رکھی ہے، اسے اٹھا کر کھا لو۔ کس کی تعلیم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے کا برتن بھی صاف کر لو، یہ نہیں کہ پلیٹیں جو ہے وہ سالن سے بھری بھی چھوڑ دو، چاول سے بھری بھی چھوڑ دو، صاف کر لو۔ ایک فرمایا یہ برتن بھی تمہیں دعا دیتا ہے، جب تم اس برتن کو انگلی سے صاف کر لیتے ہو، یہ برتن تمہیں دعا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کھانے کے اجزاء تمہاری انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں نا، انگلیوں پر، اسے بھی چاٹ لو، ان اجزاء کو، کھانے کے ذرات کو ضائع نہ کرو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو ذرات دسترخوان پر گر جائیں، کھانے کے وہ ذرات بھی اٹھا کر کھا لو، کیونکہ نامعلوم کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں۔ اور ایک بات اور عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان پر کھانے کے ذرات گر جاتے ہیں، جنہیں ہم بڑی لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں، استغنا، کھانے کے ساتھ کبھی استغنا نہیں کرنا چاہیے، کھانے کے ساتھ کبھی دفع الوقتی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ رزق کی جو آدمی ناقدری کرتا ہے، اور اس ناقدری کی پاداش میں جب رزق گھر سے نکل جاتا ہے تو بڑی مشکل سے واپس آتا ہے۔ ذرے ذرے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھانے کے ذرات دسترخوان پر گر جاتے ہیں، اور جو ان دسترخوان کو سے اٹھا کر ان ذرات کو کھا لے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے، مہر یہاں ادا کر دے، حور تجھے جنت میں مل جائے گی، لیکن پہلے مہر تو ادا کر۔ تو کھانے کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس سے استغنا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جا کر دیکھ لیجیے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب کھانا کھلتا ہے نا، اور ایک عجیب ہے یہ بوفے سسٹم، جو عجیب ہے کہ لوگ کھانے پر کھانا نہیں کھاتے، کھانے پہ حملہ کرتے ہیں جب یہ بوفے کھلتا ہے۔ ارے بھائی عزت کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا رکھ دو، کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا۔ کھانے والے بڑے بے صبر ہیں، انہیں تسلی نہیں ہوتی، کہیں بوفے پہ ختم ہو گیا تو دوبارہ ملے گا کہاں سے، تو بھر لو، اور گنجائش سے زیادہ بھر لو۔
یعنی کتنی بھی لوگوں کے اندر قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، بے صبر اپن ہے کہ اتنا بھر لو پلیٹ کے اندر کہ جتنا کھایا بھی نہ جائے پھر چھوڑ کر چلے آؤ. تو بہتر ہے کہ ٹیبل پہ کھانا لگانا چاہیے تاکہ وہیں بیٹھ کر آدمی کھائے. کھانا ضائع بھی کم ہوتا ہے اور صحیح استعمال میں آتا ہے. تو پلیٹیں بھر کر چھوڑ آتے ہیں. یہ کیا رزق کی ناقدری نہیں ہے؟ چاہے آپ کا اس کے اندر مال نہیں لگا، مال کسی اور کا لگا ہے، لیکن آپ ناقدری تو کر رہے ہیں نا. اس ناقدری کی پاداش میں آپ کی نعمتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ رزق اللہ کا رزق ہے، چاہے وہ کسی کے بھی دسترخوان پر ہے، اپنے دسترخوان پر ہو، پرائے دسترخوان پر ہو، لیکن رزق کی قدر کرنی چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہاتھ سے کوئی لقمہ کو بوٹی ٹوٹ کر گر گئی، اسے اٹھا کر کھا لیا. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، اور یہاں تو یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر کھا لی جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. کہا کہ ارے ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دو. بادشاہ کا دربار ہے تو کیا ہوا، لیکن میرے محبوب کا طریقہ یہ ہے، میرے محبوب کی تعلیم یہ ہے. ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی تعلیم کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ تھے صحابہ، یہ تھا عشق و محبت، یہ تھی وارفتگی، یہ تھی اطاعت. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اس اطاعت کا، اس محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. ہمارے اکابر میں سے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی نے کہا کہ حضرت اگر کبھی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ تجھے ملے گا، تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ انسان سوچے کہ اگر ہم میں سے کسی سے اللہ یہ کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو ہم کیا مانگیں گے؟ لیکن اللہ والوں کے نفوذ جو ہوتے ہیں بڑے مجدہ اور مزکہ ہوتے ہیں، اور دنیا کی محبت سے وہ دل سرد ہوتے ہیں، اور آخرت کی فکر سے وہ دل سرشار ہوتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، میں تو آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو محبت صحابہ کو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو محبت صحابہ کو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ اس محبت کا کوئی ذرہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے. بس میں اللہ سے مانگوں گا تو یہ مانگوں گا اس محبت کا کوئی ذرہ مل جائے، واللہ اگر ایک ذرہ بھی مل جائے ہمارا کام بن جائے گا. اسی کی تو کمی ہے، آج وہ محبت کا ذرہ دلوں کے اندر نہیں. اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما.
یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری عادات کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو یا اللہ سنت کے انوار سے منور فرما۔ یا اللہ ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر وقت اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی محبت کا، صحابہ کی محبت کا رزق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ جس گرداب میں، جس مشکل میں، جس قرضوں کی دلدل میں یا اللہ یہ ملک پھنسا ہے، اے اللہ اس کے نکلنے کے اسباب پیدا فرما، اپنی غیبی مدد اور نصرت کو یا اللہ نازل فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی یا اللہ استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمت برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے۔ یا اللہ جو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان میں برکت و ترقی عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔
دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ ان ایام کی برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ سب کی قربانیوں کو، عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ان ایام تشریق کی برکات نصیب فرما، یا اللہ جو حجاج کرام حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں، یا اللہ بقیہ مناسک کی ادائیگی بھی آسان فرما، سب کو حج مقبول، حج مبرور عطا فرما، یا اللہ وہاں کی برکات سے مالا مال فرما، ان برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، ان کی دعوات میں یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم